آئیے آخری رکن نکاح کا جو ہے وہ ہے حق مہر ادا کرنا. مہر دینا رکن ہے، یاد رکھیں نکاح کا. اب مہر جو ہے یاد رکھیے یہ کیش بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح نکاح کے وقت طے کیا جا سکتا ہے یا بعد نکاح کی بھی، اگر نکاح کے وقت ٹائم نہیں ملا تو بعد نکاح کی بھی آپ مہر طے کر سکتے ہیں چاہے تو، ٹھیک. لیکن جو شریعت نے اجازت دی نا حق مہر کی کہ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا تاخیر سے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ تاخیر کو ایسا کھینچے ربر کے جیسا کہ اس کی موت تک نہیں دیتا ہے وہ مہر. ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور موت تک مہر نہیں دیتا ہے، مر جاتا ہے مہر نہیں دیتا ہے اپنی عورت، اپنی جو ہے بیوی کا. یاد رکھیے نکاح کے لیے مہر یہ شرائط ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، بس ایسی باندھ لے چپ چپ دے دو کیا ہے، ارادہ نہ ہو، ایسے آدمی نے زنا کیا. کیا فرمایا؟ جو شخص مہر طے کرے دینے کا ارادہ نہ ہو تو ایسے آدمی نے زنا کیا. دیکھیے آپ نکاح کر رہے سنت سمجھ کے ہو رہا ہے زنا ہو، اس لیے کہ آپ نے مہر طے تو کیا لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مہر آپ آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے بیوی اپنے طرف سے مہر معاف کرتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن مرنے کے بعد شوہر کے لا کر کھڑا کرنا اس کو، بیچاری اپنی آفت اور مصیبت میں اور بولتے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، وہ بیچاری بولتی جا معاف کرے، زندہ تھا نہیں دیا، مرے بعد کیا دیں گا، کیا دیں گے؟ صحیح بات ہے نا، زندہ تھا نہیں دیا. مہر معاف نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مہر باندھا 10,000 روپے اور وہ دے دیا اور وہ خاتون کہے کہ بھائی آپ رکھ لیجئے، نہیں چاہیے، ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو 10,000 مہر باندھے دے دی اور بعد میں کہاں ڈالے کہاں رکھے، مسجد میں دے دیں گے نا. کیوں؟ اپنی تنخواہ مسجد میں لے آ کے دیتے، اس کا مہر کی مسجد میں دیں گے تم؟ پھر اس کی مرضی، جو چاہے کرے، وہ گاڑی لے، اس سے اپنا جو کالج کے ایجوکیشن کی فیس بھرے، زیور بنائے، کچھ بھی کرے، اس کی مرضی. اس کو پوچھتے کیوں کہاں ڈالے کہاں رکھے، کدھر ہے، کون سے لاکر میں، اس کو مسجد میں دے دیں گے. یا بہت سے لوگ تو مہر دیتے اور بولتے چلو مسجد میں دے دو اور مولوی صاحب چٹھی پھاڑ لو. تو دیے گئے کو مہر آپ نے ایسا، پھر جو آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی، خود کے جیب سے صدقہ دیتے کبھی 10,000 روپے نکال کر نہیں، بیوی کا مہر تو اٹھا کر دے دیا مسجد میں. یاد رکھیے اب بیچاری عورتیں بھی سوچتی جانے تو نکاح اتنی مشکل سے ہوا اور نکاح خود 25,000 تو اس نے جوڑے کی لیا، یہ 11,000 مہر کیا ہے ہمارے لیے، صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا 11,000 مہر باندھتا، 25,000 تو جوڑے کی لیا خالی رقم، تو وہ بھی بولتے ہیں یار صدقہ 11,000 کیا ہے ہمارے لیے، دو اس کو. سبحان اللہ. جو دیکھیے شرائط ہے وہ تو سب غائب ہے، جو نہیں ہے وہ سب ہے. اور جو مہر جو رکن ہے وہ ادھار، انجمن، کیش. کوئی ایسا آدمی اس مجمع میں ہے جس نے انجمن ادھار لیا اور اس کو آج تک پیسہ نہیں دیا، 10-20 سال ہو گئے؟ انجمن کیش، گوشت والے سے گوشت کیش، کیٹرر سے کیٹرنگ فیس کیش، ہال کیش، ٹرانسپورٹیشن کیش، زیورات کیش، کپڑے کیش. اور جو رکن ہے، جب رکن نہیں نکاح کے، یہ کچھ بھی نہیں رہا تو بھی نکاح ہوتا. اور جو رکن ہے مہر ادھار، جو ادھار ہو سکتا تھا وہ کیش، اور جو کیش تھا وہ ادھار کر دیا ہم نے. کیش دیجئے اس کو. اور اس میں بھی ایسا نہ دے کہ مہر بھی ایسا باندھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ اللہ رب العزت دے رہا 50,000 مہینہ کما رہا ہے، 700 روپے مہر، شرم سے مر جاؤ. 700 روپے دے رہے ہو، صرف ایک لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اور 700 روپے دیتے ہو تم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں جس کی طاقت 700 کی 700 ہی دے، کیا میں تو اتنا ہی کماتا ہوں کہ میں 3,000 کماتا ہوں، 700 بڑی چیز ہے میرے لیے. لیکن اللہ نے سب کچھ دیا، لاکھ روپے تو صرف کپڑوں پہ خرچ کرتے ہو، مہر باندھتے 11,000، 786، 36 روپے، 32 روپے، 12 آنے، 8 آنے، ہے نا، 16 آنے، ایسے بھی مہر ہوتے لوگوں کے آج کے دور میں بھی. مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان زیر بار ہو جائے کہ شادی نہ کر سکے، اور مہر زیادہ لڑکیوں کا، یا اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ مہر کی اہمیت ہی ختم کر دیں کہ مہر کیا دینا، چلو یہ تو 25,000 تو جوڑے کے لے لیا اس نے، 11,000 کیا جانا، چھوڑو. مہر ایسا کچھ دیجئے جو واقعی میں کچھ تناسب میں، کچھ پرسنٹیج میں ہو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے، کہ اس کو بھی لگے آپ اس کی شرمگاہ جو حلال کرتے ہو، مہر تو وجہ ہے اس کی شرمگاہ، ورنہ ایسا کیا تھا آپ دونوں کے بیچ میں اس کے حرام تھے، اسی نے تو حلال کیا شرمگاہ کو. تو کچھ ایسا دو کہ لگے کوئی چیز لیا تو کچھ دیا گیا اس کے بدلے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب لاکھوں دے دے، فلاں دے دے، کچھ بھی آپ دے سکتے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا. تو کہا آپ جس سے مناسب سمجھے میرا نکاح کر دے. وہ نومسلمہ تھی، اس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور نبی ولی بن جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کا. کہا آپ کر دیجئے پھر کسی سے نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رک جا. وہ رکی رہی مجمع میں. ادھر ایک شخص، ایک صحابی اٹھ کر اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجیے، میں بڑا پریشان ہوں نکاح کے لیے اس عورت سے. کہا کیا ہے تیرے پاس دینے کے پاس، کچھ سونا وونا ہے، جا مہر کے لیے لے کے آ. وہ بھاگتا ہوا گیا گھر، جا کے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے سونا. کہا کچھ چاندی ہوں گی، جا لے کر آ مہر کے لیے. وہ بھاگتا ہوا گیا کہ اللہ کے رسول چاندی کا بھی کچھ نہیں. کہا جا ایک آدھ لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی گھر پر، وہ مہر میں دے. وہ بھاگتا ہوا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
लोहे की अंगूठी भी नहीं मेरे पास, मैं तो बड़ा गरीब हूँ। फिर क्या है? तो कहा एक चादर। कहा कहाँ है? कहा बांधी हुई है। तो कहा अब ये उसकी क्या काम आएंगी? एक ही चादर थी उस साहबी के पास, ना घर में कुछ ना आंग पे कुछ, एक चादर में तो ऊपर भी कुछ नहीं था। कहा ये उसके क्या काम आएंगी? ये तो तेरे आंग पर अगर ले लेंगे तो तेरा जो आंग खुला हो जाएगा। कहा बस कुछ भी नहीं मेरे पास। वो बड़ा आजुर्दा हो गया, अब समझ गया कि अब तो निकाह नहीं होता, मेहर देने कुछ नहीं है, और आजुर्दा होकर चला गया मजलिस से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद कहा वो नौजवान कहाँ है जो मुझे कह रहा था निकाह के लिए, कहाँ है वो? तो कहा अल्लाह के रसूल, बड़ा बेचारा मायूस होकर चला गया, उसको तो लगा मेहर नहीं है तो अब कुछ नहीं हो सकता, कहा उसे बुलाओ। एक से एक शख्स गया, उसको बुला के ला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाते हैं। वो आया और कहा अल्लाह के रसूल क्या बात है? कहा तुझे कुरान आता है? तो कहा आता है। कहा क्या आता है? कहा फलां सूरत फलां सूरत फलां सूरत। उसको जो कुरान हिफ्ज़ था उसने सुना दिया फौरन। कहा ये सब आता है? कहा जा इसके बदले में कि तू शादी के बाद इसे सिखाएगा, मैं तेरा महर इससे निकाह कर देता हूँ, यही तेरा महर होगा। तो कुरान का सिखाना आपने महर बांध दिया, लेकिन कैश था वो भी, मतलब फौरन सिखाना है तुझे, ये नहीं कहा कि जान दे फिर वो अंगूठी बाद में और फलां। लेकिन हमने वो खाली जवाब दे दिया कि बाद में चूंकि वो सिखा सकता है तो मरने तक देते नहीं उसको। महर रुकन है, इसको हक है, इसको फरीजा अल्लाह ने कुरान में कहा कैश अदा कीजिए और निकाह से पहले दीजिए। इजाब कबूल होता है ना, उससे पहले कि निकाह तय हो गया 8 तारीख को निकाह है तो उससे पहले भेजिए, 2-4 दिन पहले अदबन की ये महर है। अब लड़की चाहे जो चाहे करे, लड़की का बाप चाहे जो चाहे करे इस महर के साथ, उसको भेजिए, कैश दीजिए उसको। याद रखिए लोग बड़े बड़े महर मानते, 50,000 महर, कब देंगे? वो थोड़ी देना, आप देना कहाँ? आपने 50,000 बोल दो बस, इसलिए कि लोगों में नाम होगा ना 50,000 महर। कैश बांधिए, क्या बांध सकते अपनी ताकत के हिसाब से, 5,000 दीजिए कैश, लेकिन कैश दीजिए। इस सुन्नत को रिवाज में लाइए कि कैश दीजिए, ना हो तो देखा जाएगा ना, सब कुछ है, हर चीज को आप कर रहे हैं सिवाय इसके कि जो महर नहीं दे रहे उसका। तो महर हक है, उसको अदा करना पड़ेगा, वो करे। हक महर की मिकदार कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो कि लड़के जेरबार हो कि निकाह ना करें, बहुत कम भी ना हो कि इसकी अहमियत खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा दें जो बहरहाल मिकदार में हो। इसी तरह महर के लिए कुछ भी दिया जा सकता है,